الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہم سب کو نصیب ہوا. اس پر اللہ رب العزت کا شکر اور احسان اور اللہ سے دعا میں زیادتی کرنی چاہیے کہ یہ تمام مواقع اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہے ہیں. انسان اپنی زندگی میں مختلف احوال سے گزرتا ہے اور وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العزت ایسے مواقع میسر فرما دے جس کے اندر وہ شرعی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو. آپ حضرات دنیا میں گھومنے والے ہیں، کسی نہ کسی طبقے کے ساتھ، کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ آپ حضرات کا تعلق رہا ہے یا کچھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. تو ہر ادارے کا ایک رول، ایک ضابطہ، ایک طریقہ، ایک قانون کے تحت وہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر شریعت کو دیکھا جاتا ہے اور کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قوانین اور رول بناتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. اگر شریعت اس میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا اپنا ایک ضابطہ ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے. تو اگر آپ کو کسی ایسے ادارے میں، کسی ایسی جگہ پر نوکری ملی ہے، کام کی جگہ ملی ہے جہاں آپ کے لیے نماز پڑھنے پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں اگر آپ کو ایک محمدی لباس کے اندر شلوار قمیص میں جانا چاہیں تو آپ کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، جہاں آپ کو رمضان المبارک کے دنوں میں کچھ تخفیف ملتی ہو اور جو مسلمانوں کے تہوار ہیں خاص قسم کے ان میں چھٹی بھی ملتی ہو. تو اس طرح کے ادارے وہ ہیں جو شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، اسلام کے مطابق یا اسلامی روایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسے ادارے سے آپ کا تعلق ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے، آپ کے لیے بہت بڑی عنایت ہے آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے ادارے کے اندر جہاں آپ کماتے بھی ہیں اور ساتھ میں اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر پاتے ہیں.
ورنہ آج ہماری کئی بہنیں جو اکثر ہم سے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ فلاں جگہ میں جاب کرتی ہوں، ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ میں برقع پہن کر جاؤں، فلاں ریسپشن پہ میں بیٹھتی ہوں تو وہاں اجازت نہیں ہے کہ برقعے کی حالت میں بیٹھا جائے، فلاں جگہ میں کام کرنے جاتی ہوں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو کام کرنے میں میرے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ یا کچھ مرد حضرات ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں پر پینٹ شرٹ پہننا ضروری ہے۔ پینٹ شرٹ اگر سے پہننا کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ رول اور قانون بنا دینا کہ اس کے بغیر کوئی اور لباس کے اندر آنا گناہ کبیرہ ہے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ اور پھر وہاں ہمیں نماز کے لیے نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم 10-15 منٹ کے لیے چلے جائیں اور نماز ادا کر دیں۔ کوئی خاص مواقع ہمارے آتے ہیں تو اس میں چھٹی نہیں ملتی، تو یہ ادارے جو ہیں ہمیں ہمارے اللہ رب العزت نے ان جگہوں میں ہمیں لگا دیا ہے جہاں پر توفیق نہیں مل رہی، تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے لیے اسباب بھی وہ مہیا فرما دے کہ میں اگر تیری عبادت کرنا چاہوں تو کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز روکنے والی نہ ہو۔ آج رمضان المبارک میں ہمیں ملا، ہم صحت مند ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عنایت اور توفیق ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جن کے لیے کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، گھریلو پریشانیوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمیں نکال دیا۔ تو اب توفیق مل گئی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب دعا کرتے اللہ رب العزت توفیق دے دے نئی کام کرنے کی، تو یہ توفیق ہی ہے۔ اگر ہم اس حالت میں ہیں، اب ہمارے لیے اگر کوئی سستی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عنایات سے اپنے آپ کو خود محروم کر رہا ہے کہ ایک ماحول بھی اس کو مل گیا، سازگار ماحول مل گیا، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جہاں اسلام کو ایک اچھا دین سمجھا جاتا ہے اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور شروع سے اس کو کلمہ مل گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا توفیق ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی کیا عنایت ہوگی؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، سوچے ذرا، اگر میں کسی کافر، کسی ہندو، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو میری کتنی کوشش ہوتی کہ میں اسلام کی طرف آؤں۔ یہ بن مانگے نعمت جو ہمیں ملی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی توفیق ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ آ جانا جس کے اندر تمام عذر اور اس طرح کی تمام چیزوں سے ہم مبرہ ہوں، تو وہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بہترین اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ اسباب کا مل جانا انسان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ کچھ معاشرے کی طرف سے ملتے ہیں، کچھ گھر کی طرف سے ملتے ہیں، بعد میں صرف انسان کے لیے ہے کہ وہ ان میں سے کتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں رمضان المبارک گزارنے کا ایک طریقہ بتا کر گئے کہ کس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر عبادات کر کے
آپ نے اللہ کا قرب، اللہ کی عنایت حاصل کرنی ہے. اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کیا. اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو جہاد بھی کیا. روزے کی حالت میں، جنگ کے میدان میں آپ جنگ لڑ رہے، روزے سے ہیں. آج ہم معمولی سا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو فلاں سفر پر جا رہا ہوں، فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ نہیں سمجھتے کہ یہ روزہ اس کی قضا نہیں ہے. ایک مرتبہ اگر چلا جائے پھر پوری زندگی رکھتا رہوں تو دوبارہ نہیں مل سکے گا. یہ ایک ایسا روزہ، اس کے باوجود روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اگرچہ شریعت اجازت دیتی ہے، آپ مسافر ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا معمولی سے عذر پر ہم روزہ چھوڑ دیں؟ آج ہمارے ہاں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کراچی شہر کی یہاں سے گولڈن مارکیٹ جانا ہے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھیں گے. میں نے آج مارکیٹ جانا اور زیادہ سے زیادہ یہ کام اس کا 2-4 گھنٹے کے اندر اندر پورا ہو جائے گا. میں نے جوڑیا بازار جانا ہے، وہاں پر مجھے مشقت ہوگی، لہذا میں روزہ نہیں رکھنا. اتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے اجر و ثواب کو وہ معمولی سی تکلیف کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے. تو یہ رمضان المبارک اگر ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ مل گیا ہے تو کہاں یہ چانس ہے کہ اگلا سال اللہ رب العزت نے میری زندگی میں یہ لکھا ہو کہ مجھے رمضان المبارک دوبارہ ملے گا. ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ نہیں تھے، گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہے، چلے گئے. کیا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی اتنی ہے کہ مجھے اگلا سال بھی مل جائے گا؟ تو آج یہ لمحہ، یہ وقت، یہی آخری وقت ہے. نہیں معلوم میں یہاں سے اٹھ کر مسجد سے گھر تک بھی جا سکوں یا نہیں. نہیں معلوم میں اپنے بچوں کو جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں دوبارہ ان کا چہرہ بھی دیکھ سکوں یا نہیں. تو یہ وہ آخری لمحات ہے. مومن کی یہی زندگی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ مجھ سے کب یہ وقت لے لیا جائے گا. پھر وہ قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ لوٹا دو تاکہ میں خوب نیکیاں کروں. لیکن ہم خود اس بات کے شاہد ہیں کہ آج تک جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اپنی زندگی میں کئی مرتبہ تجربات کر چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں، آج تک کوئی واپس نہیں آیا. میں 80 سال کا ہوں، میں 70 سال کا ہوں، میں 60 سال کا ہوں. بڑی سے بڑی عمر والے شخص کے پاس چلے جاؤ اور جا کر پوچھ لینا کہ تم نے ایک طویل مدت زندگی گزاری ہے، کیا کوئی مرنے کے بعد واپس آیا؟ تو وہ یہی کہے گا کوئی نہیں. الا عشیۃ او ضحاها، قرآن پاک کے اندر آتا ہے. جب قیامت کے دن اس بندے کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کتنا عرصہ دنیا میں گزار کر آیا، وہ بولے گا کہ شاید صبح کا کچھ وقت تھا، نہیں شام کا کچھ وقت تھا. وہ اس میں بھی تمیز نہیں کر سکے گا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو ایک معمولی سے ایک لمحہ تھا جو گزر گیا، حالانکہ وہ دنیا میں 70-80 سال گزار کر گیا ہوگا. آخرت کی ایک طویل زندگی جب اس کے سامنے ہوگی تو اسے دنیا کی زندگی بہت مختصر نظر آ رہی ہوگی.
اور آج اس مختصر زندگی کو ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزرنے کو ہے، آج آخری دن ہے، ایک عشرہ پورا کا پورا ختم ہو گیا، صرف 20 دن باقی ہے۔ شاید یہ لمحہ دوبارہ نہ، صرف اس چیز کو اپنے اندر بار بار اتارنے کی کوشش کیا، رات کو سوتے ہوئے ذرا سوچا کریں، ذرا سمجھا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی ساری عنایات میرے لیے، اور میں اللہ کو کیا دے رہا ہوں؟ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، میں اس کا رزلٹ کیا دے رہا ہوں، خود ہی اندازہ ہو جائے۔ مجھے ایک گھر دیا، مجھے والدین دیے، مجھے بہن بھائی دیے، مجھے دوست احباب دیے، مجھے ذاتی گھر دیا، مجھے مال گھر دیا، مجھے بچے دیے، میرے لیے بیویوں کا انتظام کیا۔ کتنی عنایات ہیں، اگر ایک ایک چیز کو ہم گننا شروع کریں تو شاید ہماری انگلیاں ختم ہو جائے، اعداد و شمار ختم ہو جائے، اور ہم عنایات ختم ہو جائے۔ اپنے وجود پر ذرا توجہ ڈال کر دیکھیں، آنکھیں سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، پیر سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، دل و دماغ صحیح سالم ہے، صحیح سوچ سکتا ہوں، صحیح بات کر سکتا ہوں، صحیح کھا پی سکتا ہوں، اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے آتا جاتا ہوں۔ ذرا ایک چکر ہسپتال میں لگا کر آئے اور دیکھیں لوگ ایک ایک بیماری میں کتنے عرصے سے مبتلا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے سامنے کوئی 1000 روپے کی ڈیمانڈ بھی رکھ دے تو وہ اس نعمت کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ ذرا اس آنکھ سے جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھنا بند کر دے تو ہمارا کیا حال ہو؟ اس زبان سے جس سے ہم چکھتے ہیں اگر اس کا مزہ ختم ہو جائے پھر آپ کیا کریں؟ آج کتنے کھانے ہم کھاتے ہیں افطاری میں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں، ہر چیز کا ذائقہ الگ اللہ رب العزت محسوس کروا، یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ جا کر پوچھے جن کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے، وہ میٹھا کھائے یا پھیکا کھائے یا کڑوا کھائے یا کھٹا کھائے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا کھایا۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہے لیکن ایک ہاتھ سے آگے دیکھ نہیں سکتے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کو دکھنے میں بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر بدنی طور پر، مالی طور پر، گھر کے اعتبار سے تمام چیزوں میں اگر اللہ نے عنایات دی ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے، میں اللہ کو کیا دے رہا ہوں، کتنا ہو سکتا ہے مجھ سے، اور میں کتنی غفلت کر رہا ہوں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو سوچیں گے تو ہمارا آج کا دن بھی اچھا گزرے گا، آنے والی زندگی بھی اچھی گزرے گی، رمضان المبارک بھی اچھا گزرے گا۔ پھر ہمیں افسوس نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں اتنے رمضان آ گئے اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آج ہمیں افسوس ہے اس بات پر کہ ہم اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کہ کم سے کم افسوس تو ضرور ہے۔ اگر یہ افسوس بھی نہ ہو تو ہم تو بالکل اسفل السافلین میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔